إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ الغاشیہ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیت کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دو گروہ کا تذکرہ فرمایا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا شروع آیت کریمہ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، جنت کا تذکرہ فرمایا، جنت والوں کا تذکرہ فرمایا. یعنی شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چار اپنی مخلوق کا تذکرہ فرما رہے ہیں. قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد، جہنم کا تذکرہ کرنے کے بعد، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے علاوہ دنیا میں قیامت تک آنے والے بہت سے ایک بڑی جماعت ہے جو قیامت کے منکر ہے، جہنم کو ایمان رکھنے والی نہیں، جنت کو برحق سمجھنے والی نہیں، کہ انسان مر جائے گا، مر کر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. یہ جہنم اور جنت یہ سب کلپنا ہے انسانوں کی، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہماری ان چار مخلوق پر غور کر لو، تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے چار مخلوق کا تذکرہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. اللہ نے سب سے پہلے ابل، اونٹ کا تذکرہ فرمایا. افلا ينظرون، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے افلا ينظرون، جو موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہے، قیامت کا انکار کرنے والے، جہنم کا انکار کرنے والے. افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ کیف خلقت، وہ کیسے پیدا کیا گیا، اس کی خلقت کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے. اللہ نے اونٹ کی مخلوق میں، جانوروں میں خاص طور پر اونٹ کا تذکرہ فرمایا اور اونٹ کی خلقت میں غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. مفسرین فرماتے اس کی کیا وجہ ہے. ابل کے معنی اونٹ کیا آتے ہیں؟ عربی زبان میں ابل کے علاوہ اور بھی اونٹ کے لیے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے بعیر کا لفظ یہ بھی اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جمل کا لفظ یہ بھی اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر اونٹ کا بچہ ہے تو اس کے لیے فصیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر اونٹ 4 سال کا ہے اس کے لیے الگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ عرب کے اندر، عربوں کی زندگی میں اونٹ بہت زیادہ شامل تھا، اس لیے اس کے نام بھی الگ الگ، اس کی لغت بھی الگ الگ ملتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں سب سے بڑے جانور کا تذکرہ فرمایا، اونٹ کا تذکرہ فرمایا کہ اس میں غور و فکر کرو، دیکھو اس کی طرف کیسے وہ بنایا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، بنانے والے نے، خالق نے، مالک نے کیسا اس کو بنایا. اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھی بھی تو بہت بڑا جانور ہے، ہاتھی کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین فرماتے قرآن کریم کے اولین مخاطب عرب حضرات ہیں. قرآن کریم کے اولین مخاطب عرب حضرات ہیں، اور عرب میں ہاتھی نہیں پائے جاتے، عرب میں اونٹ پائے جاتے ہیں. اور اونٹ کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں جو ہاتھی کے اندر نہیں پائی جاتی.
کہ اونٹ کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، اونٹ کے دودھ بھی پینا حلال ہے، اونٹ کی کھال سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، برمقابل ہاتھی کے کہ ہاتھی کھانا حرام ہے، حلال نہیں۔ اونٹ کی خصوصیتوں میں علماء کرام نے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا جانور ہے کہ بڑا جفا کش، بڑی محنت کرنے والا، بوجھ کو اپنے اوپر لادنے والا اور سواری کے کام میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم اونٹ پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ساتھ اونٹ کو بیان فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں اونٹ یہ زمین کی خشکی کی کشتی ہے، جیسے پانی میں سمندر میں کشتی ہوتی جو انسان کو لے کر، انسان کے سامان کو لے کر، کھانے پینے کی اشیاء کو لے کر پانی کے اوپر چلتی ہے، یہ خشکی کی کشتی اللہ نے اونٹ کو بنایا، جو یہ اونٹ کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، اپنے سامان کو لادتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو رکھتا ہے اور اپنے اس سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے، اور یہ اپنے اوپر بڑا بوجھ برداشت کرنے والا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اس کے اوپر ایک علاقے کا نام لکھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اونٹ کو بھیجا جاتا، اس کو لے کر جایا جاتا اور 12 من وزن اس کے اوپر لادا جاتا، 12 من وزن اس پر رکھا جاتا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور بہت بڑا فاصلہ تھا، 20 دن میں ایک وہ جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا 12 من کے وزن کو لے کر۔ کتنا بڑا یہ اونٹ کتنا وزن برداشت کرنے والا ہوا۔ یہ صبر کی صفت بھی بڑی اعلیٰ درجے کی اس میں پائی جاتی ہے کہ جفا کش بھی ہے، یہ محنت مزدوری بھی کرتا ہے، بھوک پیاس کو بھی برداشت کرتا ہے، سختی کو بھی برداشت کرتا ہے، گرمی کو بھی برداشت کرتا ہے، کیونکہ عرب میں عام طور پر گرمی بہت زیادہ ہوا کرتی ہے اور لوگ سفر میں اسی کو لے کر چلتے ہیں، تو کئی مہینوں گرمیوں میں ریت میں چلتا رہتا ہے، کبھی کھانا مل گیا تو اس کو کھا لیا، کبھی نہ بھی ملا پھر بھی اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہوا چلتا رہتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کھاردار کانٹے دار درخت کے پتے بھی کھا لیتا ہے، خوشی کھا لیتا ہے، اس کا بھی یہ کوئی طبیعت بھی نہیں کہ مجھے اچھی ہی غذا ملنی چاہیے، کانٹے دار درخت کے پتوں کو بھی کھا کے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے، اور عرب میں پانی کی قلت ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے پیٹ میں، وہ اپنے پیٹ میں پانی کا ایسا اسٹاک کر لیتا ہے کہ 8 دن 10 دن تک یہ پانی نہ پیے تو اس کو چل جائے۔ اللہ کی کیسی مخلوق ہے کہ 8 دن یا 10 دن تک وہ پانی نہ بھی پیے تو بھی چل جائے، کیونکہ سفر میں جیسا ہماری گاڑیوں کو ہم دیکھیں، آدمی ایک شہر سے اگر لمبا سفر کرتا ہے اپنی کار کی ٹانکی کو فل کرا لیتا ہے، مجھے لمبا سفر کرنا ہے تاکہ راستے میں کوئی تکلیف نہ آئے، تو اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک لوگ سفر کرتے تھے، اونٹ پر سفر کرتے تھے، تو کبھی پانی ملا کبھی نہ بھی ملا، اللہ نے اس میں ایسا مادہ رکھا ہے کہ اس کے اندر 8 دن 10 دن تک پانی نہ بھی پی گا تب بھی یہ چلتا رہتا ہے، زندگی گزارتا رہتا ہے، اور اطاعت کا ایسا اعلیٰ جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی لکیر، اس کی رسی کو پکڑ کر چلتا رہے آگے، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں اگر اونٹ کی رسی ہے، وہ اونٹ اس کے پیچھے چلتا رہے گا، اور پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں تو اتنا اونچا لمبا چوڑا اور اتنا چھوٹا سا بچہ، یہ میری رسی پکڑ کر مجھے چلا رہا ہے، اس کے پیچھے چلتا رہے۔ اس کی اطاعت کی اعلیٰ درجے کی صفت علماء کرام نے بیان فرمائی، اور بھی بے شمار اس کی خصوصیات کو علماء کرام نے کتابوں میں نقل فرمایا۔ اس کے جو مثانے ہوتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی عشق کا مریض ہے، اگر اس کو عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس کو اس کے عشق سے دور کرنا ہے، تو اونٹ کے مثانے کو اگر ہاتھ پر، اس کے عاشق کے ہاتھ پر باندھ دے تو اس کا عشق ختم ہو جائے گا۔ اس سے بواسیر کی بیماری جو ہوتی ہے، جس سے خون نکلتا رہتا ہے،
تو بواسیر کی بیماری والوں کے لیے، بواسیر کے مریض کے لیے اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینا، اونٹ کا گوشت نہیں، اونٹ کا دودھ پینا بہت زیادہ مفید ہے، بواسیر کی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کے جو بال ہے، اس بال کو اگر جلا دیا ہے، جلا کر جو راکھ بن جاتی ہے، اگر اس کو زخم پر لگا دیا جائے کہ زخم گہرا زخم ہو گیا، خون بہتا جا رہا ہے، خون بہہ جا رہا ہے، تو اگر اس کے بال کو جلایا جائے، اس کی جو راکھ بن جائے، اس راکھ کو اگر زخم پر لگا دیا جائے، جو خون بہہ رہا ہے تو خون بہنا بند ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ احادیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سے مواقع پر اونٹ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک شخص ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ میری بیوی نے بچہ جنا لیکن وہ کالا ہے۔ گویا کہنے کا منشا یہ تھا، میں تو گورا وہ بھی گوری لیکن بچہ کالا، تو گویا کہنے کا منشا ہے وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اونٹ آپ کے پاس سے کہاں ہے؟ اونٹنی بھی ہے کہ کون سے رنگ کی ہے؟ کہ یہ رنگ کی ہے، یہ رنگ کا اونٹ ہے۔ اس کے بچے بھی ہے، کون کون سے رنگ کے؟ کہ یہ رنگ کے ہے، وہ رنگ کے، کالا ہے، سرخ ہے۔ کہا کہ پھر اونٹنی اور اونٹ تو یہ رنگ کی، تو اس میں بچوں میں یہ رنگ کا بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کو سمجھایا کہ کبھی کبھی فرمایا کہ اس کا خلاصہ ہی، کبھی کبھی اولاد اس کی نسل میں، اس کے باپ دادا میں کبھی کوئی ہوتا ہے تو اولاد اپنے جو پیدا ہو رہے اس کے باپ دادا پر بھی جاتی ہے۔ اس کا جو رنگ ہوتا ہے، شکل و صورت ہوتی ہے کہ ماں باپ دونوں گورے ہیں، لیکن اولاد اپنے دادا پر، پر دادا پر چلی جاتی ہے اور اس کے شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث ایک پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی مثال دے کر فرمایا کہ قرآن کریم صاحب قرآن، قرآن کریم پڑھنے والے، حافظ قرآن، قرآن کریم کو پڑھنے والے، ان کی مثال اونٹ کی سی ہے کہ اونٹ کو جب باندھ کر رکھا جائے، اس کا مالک اس کو چارہ دیتا رہے گا، وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے گا، اور جہاں اونٹ کی رسی کو کھول دیا وہ تیزی سے بھاگ جائے گا، رکے گا نہیں۔ فرمایا صاحب قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے۔ قرآن صاحب قرآن، قرآن کریم والا اگر دن رات قرآن کریم کو پڑھتا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، وہ قرآن کریم اس کے پاس محفوظ رہے گا۔ جیسے اس نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، جیسے اونٹ کی رسی کو کھولا جائے وہ کیسے بھاگتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَأَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اونٹ پیدا کیا گیا ہے، اس کی خلقت کیسی ہے۔ ایک حکیم، دانشور، عقل مند کے سامنے ایک جانور کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک جانور ہے جو بہت زیادہ اپنے اوپر بوجھ کو لاد کر چلتا ہے، تو اس نے اونٹ، اس علاقے میں اونٹ پائے نہیں جاتے تھے، نہ اس نے اونٹ دیکھا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ وہ جانور ایسا ہو گیا کہ اس کی گردن بہت لمبی ہوگی۔ اللہ نے اونٹ کی گردن کو بہت لمبا بنایا ہے تاکہ وہ آسانی سے اڑ جائے، بیٹھ جائے، اور اس کے اوپر جو وزن کو رکھا ہوا ہے وزن کو لے کر چلتا رہے۔ اللہ نے اس کی گردنوں کو بھی لمبی بنایا کہ اس کو چارہ کھانے کے لیے کسی انسان کی بھی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اور یہ ایک ایسا جانور ہے جس کو پالنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت نہیں، غریب سے غریب انسان بھی اس کو پال سکتا ہے۔ کہ عرب میں عام طور پر دیہاتوں میں بھی غریب سے غریب انسان پالتے تھے۔ اب راجستھان کے علاقوں میں چلے جاؤ، وہاں بھی آپ کو کثرت سے ملیں گے کہ آدمی وہاں اس کا دودھ، اگر اس کو دودھ نکالا جائے پورا گھر والے پی لے، اگر اس کو ذبح کیا جائے تو پورا محلہ اس کا گوشت کھا لے، اور مالک اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ خود ہی درخت کے لمبے لمبے درخت، اس کی گردن اتنی لمبی ہے، خود اپنے پتوں کو توڑ کر کھا لیتا ہے، کسی اور کی چیز کو کھلانے کی ضرورت نہیں۔ اچھی چیز مل گئی وہ بھی کھا لیا، کانٹے دار درخت مل گیا اسے بھی کھا لیا، وہ خود ہی ساری چیزوں کو کھا لیتا ہے۔ تو یہ جب بڑا جفا کش ہے، بڑی تکلیف کو برداشت کرنے والا، بھوک پیاس کو جھیلنے والا ہے، بڑی عجیب غریب مخلوق ہے۔ جیسے اونٹ کتنا اونچا لمبا ہے اپنے جسم کے اعتبار سے، جسے کے اعتبار سے، ہائٹ باڈی کے اعتبار سے، اس پر چڑھنا آسان نہیں تھا، اس پر سوار ہونا آسان نہیں تھا، پھر اللہ نے انسان کے تابع بنا دیا اور انسان کو اس کے پشت پر بٹھا دیا۔
اللہ فرما رہے ہیں ابل کی تشبیہ، ابل کا بیان کر کے، ابل کا تذکرہ فرما کر اور قیامت کا تذکرہ فرما کر کہ قیامت میں اللہ نے جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مقام تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، اگر تم اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہ کر تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اللہ جنت کے اعلیٰ اعلیٰ سے مقام تمہارے لیے آسان بنا دے گا۔ تو پہلی بات تذکرہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ابل اور اونٹ کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسا بلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، انسان کی طاقت دیکھو، اللہ کی طاقت پر غور کرے۔ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، قیامت کیسے طاری ہوگی، جنت جہنم یہ سب ویسے ہی ہے۔ اللہ بار بار قیامت کے منظروں کو ہمارے سامنے لا رہا ہے تاکہ کافر وہ تو ایمان والے بن جائے، اور جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ فرما رہے انسان وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، جس آسمان کی چھت کے نیچے تو زندگی گزار رہا ہے، اس اللہ نے کیسا آسمان بنایا، بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا۔ انسان دنیا میں کوئی مکان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے پلر نہ ہو، جس کے ستون نہ ہو، بغیر ستون کے کوئی مکان کو بنایا گیا ہو۔ انسان چھوٹا سا مکان بغیر ستونوں کے نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اس کے کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، وہ بھی ایک نہیں، 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان کو بنایا۔ پھر فرمایا فرجع البصر، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، دوبارہ دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو کہ تمہیں کوئی عیب نظر آ جائے، تمہیں کوئی نقص نظر آ جائے، تمہیں کوئی خلل نظر آ جائے، تمہیں کوئی کمی کوتاہی نظر آ جائے، بار بار ثم ارجع البصر کرتین، بار بار تم نظر کو لوٹا کر چلے جاؤ، تمہاری نظریں واپس لوٹ آئے گی، لیکن تمہاری نظر میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے آسمان میں تمہیں کوئی نظر میں تمہاری کمی، کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے ایسے آسمان کو بنایا، اور آگے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے بنانے پر قادر ہے، اس اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر دے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو، پہاڑوں میں گھومنے کے تو جاتے ہیں، سابوتھارا جا رہے ہیں، مہابلیشور جا رہے ہیں، پچگنی جا رہے ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس آیت کی نظر سے ان پہاڑوں کو کبھی دیکھا جائے۔ میرے اللہ نے کہا ہے پہاڑوں کی طرف دیکھو، ہم نے کیسے پہاڑوں کو جمع دیا ہے، صرف اس نیت سے بھی جائے، کسی اور کو دیکھنے کی نظروں سے نہ جائے، اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی نیت سے بھی جائے تو آپ کا جانا ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف الوان ہوا، دنیا میں بہت سے پہاڑ ایسے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، جن کے پہاڑوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے بیض، بالکل سفید پہاڑ ہے۔ آپ کشمیر کے علاقے میں چلے جائیں، آپ بہت سے دوسرے علاقوں میں چلے جائیں، جب برف گرتی ہے پورا پہاڑ سفید نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے سفید چادروں کو بچھا دیا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، سفید نظر آتے ہیں، وَحُمْرٌ، اور بہت سے پہاڑ ایسے ہیں جو سرخ نظر آتے ہیں، بالکل لال نظر آتے ہیں، بہت سے پہاڑ سیاہ بھی ہیں، الگ الگ رنگ کے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا۔ ان اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین میں کس نے جمع دیا؟ کوئی اور مخلوق تھی جو پہاڑ لے کر آ گئی، پہاڑوں کو جمع دیا؟ وہی اللہ ہے جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین پر جمع کر رکھا ہوا ہے۔ جو اس اللہ نے اتنے بڑے پہاڑوں کو جمع دیا، اس اللہ کے لیے قیامت کو طاری کرنا کوئی بعید نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جس زمین پر تم چلتے ہو اس زمین کی طرف دیکھ لو، کیف سطحت، کیسے زمین کو بچھایا گیا۔ تم جب اپنا چھوٹا سا مکان بناتے ہو
اس میں جب تم اپنا فرش کو بچھاتے، ٹائلز بچھاتے، مہینوں لگ جاتے ہیں اس کے ڈیزائن میں، اس کو لگانے میں، بچھانے میں، وہ بھی ہماری بچھائی زمین پر بچھتا ہے۔ اللہ نے چھوٹا ٹکڑا نہیں بلکہ پوری دنیا میں زمین کو بچھا دیا۔ وہی اللہ ہے جس نے پوری کائنات میں زمین کو بچھایا۔ جس زمین پر تم چلتے ہو اس کا بچھانے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہا وَالسَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے بچھایا، اس کو فرش ہم نے بنایا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم بہترین بچھانے والے۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں 4 کا تذکرہ فرمایا۔ وہ یہ 4 چیزوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیوں فرمایا؟ مفسرین اس کا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ ان تمام یہ 4 چیزوں میں غور و فکر کرنا بہت آسان ہے کہ عمومی اولین قرآن کریم کے مخاطب عرب حضرات تھے، تو عرب حضرات اونٹ کو پالنے والے تھے۔ صبح شام اپنی آنکھوں سے اونٹ کو دیکھتے، اس پر سوار ہوتے، سفر کرتے تو ان کی نظروں کے سامنے اونٹ تھا۔ اسی طریقے سے وہ سفر کر کر جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ پہاڑ عرب میں ویسے ہی پانی کی قلت تھی، وہ پانی کی بڑے محتاج ہوتے تھے، تو وہ ہمیشہ ان کی نظریں بھی آسمانوں کی طرف ہوا کرتی تھی۔ کب بادل آ جائے، کب ہوا چلے، کس سمت کی طرف ہوا چل رہی، کب بارش ہو جائے، ان کی نظریں بھی آسمانوں کی طرف زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے وہ عادی تھے، پہاڑوں کے درمیان سے گزرنے کے وہ عادی تھے، پہاڑوں کے درمیان وہ ٹھہراؤ رکھتے تھے، وہاں قیام کرتے تھے۔ اللہ نے پہاڑ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وہ زمین پر چلتے تھے، ہر انسان زمینوں پر چلتا ہے۔ اللہ نے ہر یہ 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایک عام انسان سے عام انسان بھی ان 4 چیزوں میں غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر ایمان لے کر آ جائے کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ انسان کو بنانا کوئی مشکل نہیں، قیامت کو طاری کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ یہ 4 بات تو ہے، اس کے علاوہ ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اونٹ کا تذکرہ فرمایا۔ اونٹ بڑا جفا کش ہوتا ہے، وہ بڑی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ انسان اگر تو بھی اونٹ کی طرح بلند ہونا چاہتا ہے، اس کی اونٹ کی گردن کتنی بلند ہوتی ہے، اگر تو بھی اپنے آپ کو بلندی پر پہنچانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تجھے بھی محنت کرنا ہوگا، تجھے بھی جفا کش بننا پڑے گا، تجھے بھی محنت کرنی ہوگی۔ عبادت میں، دنیا کمانے نہیں، عبادت میں، ریاضت میں، تقوی طہارت میں اگر تم اپنے آپ کو عبادت میں تھکا دو گے، اللہ تمہاری گردنوں کو، تمہارے چہروں کو، تمہارے سروں کو بلند کر دیں گے۔ آسمانوں میں بھی تمہارا نام لیا جائے گا، زمین پر بھی تمہارا نام لیا جائے گا۔ جیسے کہ مشہور روایت ہے، جب بندہ عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کا خاص بن جاتا ہے، گناہ سے توبہ کر لی اور نیک بندہ بن گیا، نمازوں کی پابندی، نگاہوں کو غلط استعمال نہیں کرتا، کہ کب تک ہم غفلت میں زندگی گزارتے رہیں گے؟ انسان نے توبہ کر لی، مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، قیامت کو میری زندگی کو سنوارنا ہے۔ اس نے توبہ کر لی، اپنے معاملات کو صاف کر لیے۔ اللہ آسمان کے فرشتوں کو فرما دے یہ میرا محبوب بندہ ہے، اس نے توبہ کر لی، میرا چہیدہ بندہ، تم میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے زمین والوں سے کہتے ہیں، زمین والے فرشتے انسان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہم عزت دار بنے، ہماری گردنیں اونچی ہو جائے، تو ہمیں بھی اونٹ کی طرح جیسے جفا کش ہوتا ہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، ہم بھی عبادت میں، ریاضت میں، تقوی طہارت میں محنت کرنے والے بنے۔ اور آگے فرمایا آسمان کا تذکرہ فرمایا، کس طرح سے آسمان بلند ہے اور آسمان کے نیچے پوری زندگی، پوری دنیا کے انسان زندگی گزارتے ہیں۔ وہ آسمان جب پانی برساتا ہے، سب پر اپنا پانی برساتا ہے۔ آسمان پر جب سورج نکلے، اس کی روشنی سب پر نکلتی ہے۔ ہم بھی اگر بلندی، آسمان جیسے بلندی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ارادوں کو بلند رکھیں، اپنے عزائموں کو بلند رکھیں، اپنے عزائموں کو بلند رکھیں، اور اس کے لیے ہم محنتیں کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے۔
تیسرا تذکرہ فرمایا پہاڑ کا تذکرہ فرمایا، جیسے پہاڑ یہ سخت ہوتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں، ٹلتا نہیں۔ اللہ نے تمہیں ایمان دیا، تم بھی اپنے عقیدے میں پختہ جم جاؤ، اپنی اولادوں کا عقیدے میں پختہ جما دو، ایمان میں پختہ جما دو، اپنے اعمال میں پختہ جم جاؤ۔ ایسا نہیں جو ہوا جس طرف آتی گئی اس طرف ہم چلتے گئے، بھئی ماحول ایسا ہے تو ہمیں بھی ایسا رہنا ہے، بھئی ابھی فیشن ایسی چل رہی تو ہمیں بھی فیشن کے مطابق اپنے اولاد کو کپڑے پہنانا ہے۔ نہیں، فیشن کے بہاؤ میں نہ جائے، ہم اپنے ایمان کو پہاڑوں کی طرح مضبوط بنائیں، اپنے عقیدوں کو پہاڑوں کی طرح مضبوط بنائیں، اور اپنے اعمال کو پہاڑوں کی طرح مضبوط بنائیں کہ کچھ بھی آ جائے، پوری دنیا کے حالات بدل جائے، ہمارے عقیدے میں آگے پیچھے نہیں ہوگا، ہمارے اعمال میں آگے پیچھے نہیں ہوگا، پورا گھرانہ ایک طرف، پورے خاندان ایک طرف، کے گھر میں شادی اس طرح سے ہوگی، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ ایک طرف کہ میرے گھر کی شادی قرآن حدیث کے موافق ہوگی۔ ہم دوسروں کے بہاؤ میں بہتے نہ چلے جائیں، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو پہاڑ کی طرح مضبوط بنائیں۔ اور آگے فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ زمین کی طرف، زمین سے اشارہ اس بات کی طرف ملتا ہے کہ زمین کو لوگ رونگتے ہیں، اپنے پیروں کے نیچے کچلتے ہیں، کھودتے ہیں، اس کو اپنے پیروں کے نیچے کچلتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس پر زمین پر انسان بھی چل رہا ہے، چوپائیں بھی چل رہے ہیں، گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، اس پر کھیتیاں بھی کی جا رہی ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہی ہے، اور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، ہم نمازی بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، بڑے عبادت گزار بن گئے، لیکن اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، بلکہ عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، تکبر اپنے اندر کو پیدا نہ کرے۔ یہ چار چیزوں سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ زبردستی ان کو ایمان پر لے کر آ جائے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ وہ نصیحت قبول کرے یا نہ کرے، آپ کا کام اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کا کام لوگوں کو اللہ کا احکام پہنچانا ہے۔ وہ نصیحت قبول کرنا، ہدایت ملنا نہ ملنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ آگے فرمائے الا من تولی وکفر، ہاں مگر وہ لوگ جو ہمارے احکام سے روح گردانی کرتے ہیں، ہمارے احکامات سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کی تعلیمات کے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے تمام احکامات سے چہرہ پھیر کے زندگی گزارتے ہیں، وکفر، اور کفر کرتے ہیں، اللہ فرما رہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ عذاب الاکبر کہا گیا، اللہ کا عذاب چھوٹا عذاب بھی بڑا عذاب ہوگا، اللہ کا چھوٹا عذاب بھی کوئی عام انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر عذاب الاکبر فرمایا، اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، کیسا عذاب دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان الینا ایابہم، اللہ فرمانے اپنے نبی سے کہ آپ نصیحت کریے، آپ ان کے تک میرے پیغامات کو پہنچائیے۔ اسی طرح علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگر نہیں مانیں گے تو ان الینا ایابہم، یہ مر کر کہاں جائیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے، ان الینا ایابہم، یہ ہمارے پاس سے لوٹ کر آنے والے، وَإِنَّ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کا حساب بھی لیں گے۔ ہم نے زندگی دی تھی، ہم نے عقل دی تھی، پھر بھی اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، یہ مر کر ہمارے پاس آئیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا حساب کتاب لے لے تو اس کے لیے نجات ہونا بہت مشکل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد، اس سورت کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ یہاں پر کہا گیا ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے، تو ہمارے نبی دعا فرماتے اس صورت کے بعد اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لہٰذا ہم بھی جب یہ صورت پڑھے تو ہمیں اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دینا، آمین، وما علینا الا البلاغ۔